بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ حضرت دانیال علیہ السلام کون تھے؟ حضرت دانیال علیہ السلام وقت نصر کے زمانے میں گزرے ہیں۔ ایک دن آپ کہیں تبلیغ کرنے جا رہے تھے، جنگل میں ایک طرف سے آواز آئی کہ اے دانیال، اس طرف آ جاؤ۔ جب آپ اس طرف گئے تو دیکھا کہ جنگل میں ایک شاہی باغ ہے اور اس باغ میں ایک شاہی محل ہے۔ اس میں ایک بڑا عالیشان تخت ہے اور تخت پر ایک نوجوان بادشاہ پڑا ہے، اور اس کے پاس تخت پر ایک موتیوں کا بھرا برتن پڑا ہے، اور وہاں ایک تلوار بھی پڑی ہوئی تھی۔ تلوار پر اللہ کی طرف سے سارا واقعہ تحریر تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں عاد کی قوم سے ایک بادشاہ تھا۔ پروردگار عالم نے مجھے ہر قسم کی فراخی اور فراوانی عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے میری طرف ایک پیغمبر بھی بھیجا تھا، لیکن بدبختی سے میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ اس نے ہر طرح سے مجھے سمجھایا، لیکن بدبختی کی وجہ سے اس کی کسی بات کا اثر مجھ پر نہ ہوا۔ آخر وہ پیغمبر ناراض ہو کر چلے گئے۔ پھر میرے ملک پر بارش بند ہو گئی اور کاشت سالی شروع ہو گئی۔ باغات وغیرہ خشک ہو گئے، لیکن میں نے دوسرے ملکوں سے اناج اور سبزیاں وغیرہ منگوائیں، لیکن جس چیز کو بھی کھول کر ہاتھ لگاتا وہ مٹی بن جاتی۔ دوسرے ملکوں سے چل کر جب یہ سب چیزیں ہماری سرحد پر پہنچتی تو وہ آٹے، چاول، میوہ جات سب مٹی میں تبدیل ہو جاتے۔ 2-4 دنوں میں میرے اہل و عیال، نوکر چاکر اور رعایا سب بھوک کی وجہ سے مر گئے، اور صرف میں اکیلا اس تخت پر رہ گیا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے سامنے آیا، تو اس کے ہاتھ میں کسی چیز کے دانے تھے جو وہ دکھا رہا تھا۔ تو میں نے اس کو موتیوں سے بھرا ہوا ایک برتن پیش کیا کہ یہ بیش قیمت موتیوں کا برتن لے لے، اور یہ اناج جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ مجھے دے دے۔ لیکن اس نے انکار کر دیا، اور میرے سامنے اس نے وہ دانے کھا لیے۔ پھر میں بھی مر گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ منظر اس لیے دکھایا تاکہ لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو بخت نصر نے قید کر دیا تھا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام خواب و تعبیر کے ماہر تھے۔ ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا بت ہے جس کا سر سونے کا تھا، اور ناف سے اوپر کا حصہ چاندی کا تھا، اور نیچے کا حصہ تانبے کا، اور ٹانگیں لوہے کی تھیں اور پاؤں مٹی کے۔ اور اتنے میں آسمان سے ایک پتھر گرا جس نے بت کو پاش پاش کر دیا، اور بت کے تمام اجزاء اپنے اپنے عناصر سے مل گئے، اور وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ تمام زمین اس پر پر ہو گئی۔ بخت نصر اس خواب سے حیران ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ حضرت دانیال علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ فوراً ان کو قید سے نکالا گیا۔ دانیال علیہ السلام کو نقیب نے کہا کہ بادشاہ کو سجدہ کرے۔ آپ علیہ السلام نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اب دانیال علیہ السلام کے قتل کے لیے یہ بات کافی تھی، لیکن بادشاہ نے معاف کر دیا، کیونکہ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب کو سن کر فرمایا کہ بت مختلف قوموں کو ظاہر کرتا ہے۔ سونے سے مراد بخت نصر کی بادشاہی ہے، چاندی سے مراد وارث سلطنت ہے، اور تانبے سے مراد اہل روم ہیں، اور لوہے سے مراد اہل ایران ہیں، اور مٹی سے مراد ازوزنی ہے، شاید یہ بھی کوئی حکومت ہوگی، اور پتھر سے مراد مذہب ہے جو بخت نصر کی سلطنت کو خاک میں ملا کر تمام روئے زمین پر پھیل جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بابل کی زمین عراق میں بخت نصر نے ایک بہت بڑا بت بنایا تھا، اور لوگوں سے زبردستی اس کا سجدہ کراتا تھا۔ جو اس بت کے آگے سجدہ نہ کرتا اس کو خندق میں جو آگ سے روشن تھی پھینکوا کر جلا دیا جاتا۔ حضرت دانیال اور ان کے دونوں ساتھی اریا اور مصابل نے بت کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو ان تینوں کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ کی طرف سے آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی، اور اللہ نے آگ میں ڈالنے والوں کو خود آگ میں ڈال دیا۔ آج کے اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے زمانے میں گزرے ہیں۔